بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ درود شریف بیٹھ کر کے آپ پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کا اتنا عظیم مقام ہے، اتنا عظیم ثواب ہے کہ جو بندہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے قبر میں اس کا چہرہ محفوظ رہتا ہے اور قبر میں اس کا جسم بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ درود شریف کی برکتیں بہت بے شمار ہے۔ میں ایک آپ کے سامنے بتاؤں اور اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی رات میں آپ صرف درود شریف پڑھیں۔ جب جب آپ کو وقت ملے، آپ کے پاس وقت میسر ہو، وقت نکال کر کے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاک صاف ہو۔ آپ کا جسم اگر ناپاک بھی ہے تب بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود پڑھنے کا ثواب کس قدر ہے، ایک انسان جو دن رات درود شریف پڑھا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پر، وہ اگر کہیں اٹھ جائے درود شریف پڑھتا رہتا تھا، اگر کہیں پر بیٹھ جائے درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کشتی میں سوار ہو کر کے سفر کر رہا تھا، جب کشتی میں وہ بیٹھا، کشتی میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھنا اس نے شروع کیا۔ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے اور کشتی سمندر میں چلتی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے جب کشتی بیچ میں پہنچی ہے، یہ انسان بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہا تھا، اچانک سے درود کے الفاظ مچھلی کو سنائی دیے۔ مچھلی نے جب درود کے الفاظ کو سنے ہیں، مچھلی تیرنا بھول گئی، مچھلی وہیں پر رک گئی اور رک کر کے درود شریف سننے لگی۔ جدھر جدھر کشتی جا رہی تھی، مچھلی اس کے پیچھے پیچھے تیرتی جا رہی تھی اور درود شریف کے الفاظ کو سنتی جا رہی تھی۔ یہ انسان تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ اب آئیے اگلے دن کا معاملہ یہ ہوا، صبح کا معاملہ یہ ہوا کہ مچھلی پھنسانے والے ماہی گیر نے اسی تالاب میں جب اپنے جال کو ڈالا ہے تو اتفاق دیکھیے کہ وہی مچھلی جس نے درود شریف کل سنا تھا اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس نے مچھلی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے اور لے جا کر بازار میں بیچنے کے لیے بازار میں جب رکھا ہے، ایک انسان آیا، اس کی نظر اسی مچھلی پہ پڑ گئی، اس نے اس مچھلی کو خریدا اور خرید کر کے اپنے گھر لے کر کے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، مجھے کام پہ جانا ہے، یہ مچھلی تیار کر کے رکھنا۔ بیوی نے مچھلی کو کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد جب اسے ہانڈی میں چڑھایا ہے، بیوی نے آگ جلائی ہے۔ آگ جلانے کے بعد جب ہانڈی کو آگ کے اوپر چڑھاتی ہے، جب چولہے کے اوپر چڑھاتی ہے تو آگ بجھ جا رہی ہے۔ اب جب ہانڈی کو نیچے اتارتی ہے اور پھر دوبارہ آگ جلاتی ہے تو آگ جلنے لگتی ہے اور پھر جب ہانڈی کو چڑھاتی ہے تو پھر آگ بجھ جا رہی ہے۔ یہی معاملہ چلتا رہا۔ ادھر سے شوہر واپس آیا، شوہر نے آ کر کے پوچھا تھا کہ ذرا بتاؤ کیا تم نے اس مچھلی کو تیار کر دیا جو میں نے مچھلی لا کر کے تمہیں دیا تھا؟ بیوی اپنی گردن جھکائے ہوئے بولتی ہے کہ اے میرے شوہر انعامدار، آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا، آپ نے جو ہمیں پکانے کے لیے دیا ہم نے وقت سے پہلے بنا کر کے تیار کر کے رکھا ہے، لیکن آج جو مچھلی آپ نے بنانے کے لیے مجھے دی ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب لگ رہا ہے، اس کا معاملہ بڑا انوکھا اور نرالا لگ رہا ہے۔ شوہر نے کہا تھا کہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ بیوی نے کہا کہ جب میں آگ جلاتی ہوں تو آگ جلنے لگتی ہے اور جب ہانڈی کو مچھلی میں رکھ کر کے جب ہانڈی کو آگ کے اوپر چڑھاتی ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ ہے کہ جلنے کا نام نہیں لیتی ہے، اور جب ہانڈی کو نیچے اتارتی ہوں اور پھر دوبارہ آگ جلاتی ہوں تو آگ جلنے لگتی ہے، لیکن جب مچھلی کو آگ پہ چڑھاتی ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہی معاملہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی ابھی تک پک نہ سکی۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر ایک مچھلی مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھے جانے والے درود کو سن لے تو دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ تو جو عاشق مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے گا تو میرا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درود کے فضائل ہیں، یہ درود کی برکتیں ہیں، اور ایسے تو بے شمار احادیث اور روایتوں میں ملتا ہے درود کے فضائل، لیکن میں آپ کے سامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کروں۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج دنیا ہر ڈگر پہ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے قریب ہو جاؤ تو ہمیں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے قریب ہونا گوارا نہیں ہے۔ آپ کس
خیالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی آپ کو پتا ہے, یہ زندگی کے ایک ایک لمحے بڑے قیمتی گزر رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ جب گزر گئے تو آپ پہاڑ جتنا سونا اور چاندی بھی دے دیں گے تو پھر یہ زندگی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. یا ایک گھنٹہ جو آپ کا گزر چکا ہے, اگر آپ پوری دولت لگا دیں اور آپ یہ کہیں کہ وہ ایک گھنٹہ دوبارہ میری زندگی میں آ جائے, تو یہ ایک گھنٹہ دوبارہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے. آج ہم کہاں پہ زندگی گزارتے ہیں؟ یا تو گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے ہمارے وقت گزر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. آج چار دوست اگر گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہیں, ان چاروں میں اتنی گہری دوستی ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تمہارے بغیر میرا جینا بڑا مشکل لگتا ہے, تمہارے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا ہے, اگر تم میرے ساتھ نہیں رہتے ہو تو میرا وقت بڑا خراب گزرتا ہے. اسی دوست کو اس دن پوچھنا جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو یہی دوست تمہارے لیے جنازے کا انتظام بھی نہیں کرے گا. اگر اسی دوست کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے دوست کا انتقال ہو چکا ہے, آج ذرا اپنے دوست کو غسل دے دے, تو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں دوستی کا دم بھرتے تھے, لیکن جب دوست کا انتقال ہوا تو اپنے دوست کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں تم نے دوستی کا دم بھرا تھا, تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا, آج جب تمہارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تم نے اس کے جنازے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, تو وہ دوست کہتا ہے کہ اب مجھے اس کے قریب جانے میں نفرت ہوتی ہے, اب مجھے اس کے قریب کھڑے ہونے میں میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے, میں اس کے قریب کیسے جاؤں. تو مجھے میری بات کو یاد رکھنا کہ دنیا کے جو دوست ہوں گے وہ دنیاوی زندگی تک ساتھ دیں گے, اور یہی دوست جب قبرستان میں پہنچیں گے اور تمہیں جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو قسم خدا کی یہی دوست کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ دیکھو یہ سوراخ دکھائی دے رہی ہے, اس سوراخ کو بھی بند کرو, ادھر سے سوراخ دکھائی دے رہی ہے, اس سوراخ کو بھی بند کرو. تمہارے قبر میں تمہیں لٹا کر کے اور اوپر سے منو مٹی ڈال کر کے اپنے اپنے گھر چلے آئیں گے, کوئی تمہارے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایسی دوستی کو ٹھوکر مارو اور دل لگاؤ اس سے کہ جب قبر میں تمہیں لٹا دیا جائے اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئے اور تمہارے چہرے سے جب کفن ہٹایا جائے گا, اگر تم نے دل مصطفیٰ جان رحمت سے لگایا ہے تو جب سب لوگ ساتھ چھوڑیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے اور تشریف لا کر کے کہیں گے او فرشتوں اسے پریشان نہ کرنا, اسے قبر میں آرام کے ساتھ سونے دو, کیونکہ دنیا میں اس نے مجھے اپنا مان لیا تھا, آج میں نے قبر میں اسے اپنا بنا لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہاں پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ یہ زندگی جو ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھے. اور آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, دنیا والے ہر طرح سے ہمیں نیچا دکھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ہے کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یارو یہ دین میں بار بار اپنی اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مذہب اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مذہب اسلام کیسے پہنچا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب اسلام کی قدر ہمیں کیسے کرنی ہے. ہم تو پیدا ہوئے اور مؤذن نے آ کر کے کان میں یہ اذان دے دی اور یہ خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو مصطفیٰ کا غلام بن کر کے آیا ہے دنیا میں. بس اتنی خوشخبری ہمیں دی گئی ہے, اس کے بعد سے ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کسے کہا جاتا ہے. یارو جب پوری دنیا والے ٹھکرا دے, جب کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو پکار کر کے دیکھنا, قسم خدا کی جواب آئے گا, اے میری امت, تو نے تو مجھے آج یاد کیا ہے, میں نے تو تمہیں آج سے 1450 سال پہلے سے یاد کیا ہے اور ابھی تک یاد کر رہا ہوں. آئے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اتنی بھوک لگی, میں کئی دنوں سے بھوکا تھا, لیکن ایک دن کی بھوک نے مجھے اس قدر ستایا کہ بھوک کی وجہ سے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی, لیکن پھر بھی میں نے یہ دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. لیکن جب بھوک نے تڑپانا شروع کیا ہے, لیکن جب بھوک نے ہمیں رولانا شروع کیا ہے, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے راستے پر آ کر کے بیٹھ گیا اور یہ سوچ کر کے بیٹھا تھا کہ یہاں سے صحابہ کرام گزریں گے, کسی کو تو میری حالت پر ترس آ جائے گی, کوئی تو اپنے گھر مجھے کھانا کھانے کے لیے لے کر کے جائے گا. حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा रास्ते पर बैठे हुए हैं, इतने में नजर पड़ती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक चल करके आ रहे हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अबू हुरैरा ने देखा है तो हजरत अबू बकर को देख करके हजरत अबू हुरैरा को खुशी हुई कि चलो यार अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो अबू बकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने माल से हजरत बिलाल को आजाद करवाया है, वो अबू बकर आ रहे हैं जो गार के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहे। हजरत अबू बकर जब करीब आए, हजरत अबू हुरैरा उठ करके खड़े हुए। हजरत अबू हुरैरा ने कहा था अस्सलामु अलैकुम, उधर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सहाबा कराम का उठना बैठना, सहाबा कराम का चलना फिरना, सहाबा कराम का सोना जागना, ये सब का सब सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हुआ करता था। और मेरे मुस्तफा की सुन्नत ये है कि जब रास्ते में चला करो तो अपनी नजरें झुका करके चला करो, नजरें नीची होनी चाहिए। तो सहाबा कराम भी जब रास्ते से गुजरते थे तो अपनी नजर नीचे कर करके गुजरते थे। हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, लेकिन नजर उठा करके नहीं देखा। जब हजरत अबू बकर ने नजर नहीं उठाई है तो हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि अब क्या करूं। हजरत अबू हुरैरा ने एक सवाल किया तो और ये सोच करके कि हो सकता है सवाल का जवाब देंगे तो मेरे चेहरे की तरफ नजर पड़ेगी, लेकिन हजरत अबू बकर ने चेहरा नजर को नीचे झुकाए हुए उनके सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब दे करके चले गए। अब हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि यार अबू बकर चले गए, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा। इतने में नजर पड़ी कि हजरत उमर फारूक आ रहे हैं। जब हजरत उमर फारूक को हजरत अबू हुरैरा ने देखा तो दिल में दोबारा तमन्ना जागी है, फिर दिल को दोबारा सुकून मिला है कि चलो अबू बकर चले गए तो क्या हुआ, हजरत उमर तो आ रहे हैं। हजरत उमर को भी सलाम किया, हजरत उमर का भी वही हाल है, नजर नीची झुकी हुई है। आपने सलाम किया, सलाम का जवाब आपको दिया गया, फिर भी नजर जब आपने ना उठाई तो हजरत अबू हुरैरा ने आपको दिखाने के लिए एक सवाल आपसे भी किया। हजरत उमर फारूक ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने इनके चेहरे की तरफ नजर न डाली और इधर ऐसे ही गुजर करके चले गए। जब इन्होंने भी हजरत अबू हुरैरा को न देखा तो हजरत अबू हुरैरा गमगीन हो गए। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे कि यार अबू बकर भी चले गए हैं, हजरत उमर भी चले गए, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा। इतने में नजर पड़ती है कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। अब वो तशरीफ ला रहे हैं जो बेसहारों का सहारा बनते हैं, जो डूबतों को तैराते हैं, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, वो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा सामने तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अबू हुरैरा को देखा। हजरत अबू हुरैरा को कुछ कहने की जरूरत न पड़ी। हजरत अबू हुरैरा से मेरे मुस्तफा ने पूछा था क्या हुआ अबू हुरैरा, तुम्हें भूख लगी है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे मुस्तफा देखे और देख करके मुस्कुरा दिए। जब मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, इसको बरेली के इमाम ने देखा था तो इस अंदाज में कहा था जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा ने हजरत अबू हुरैरा को लिया है और लेकर के अपने साथ चले हैं। मेरे मुस्तफा आगे आगे चल रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा पीछे पीछे चल रहे हैं। जब काशाने नबुवत पे पहुंचे, मेरे मुस्तफा अंदर दाखिल हुए। मेरे मुस्तफा ने पूछा घर के अंदर कुछ है, तो अंदर से जवाब आता है कि हाँ घर के अंदर बस दूध का एक प्याला है, इसके अलावा घर में कुछ मौजूद नहीं है। मेरे मुस्तफा ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि ये दूध का प्याला ले लो, और दूध का प्याला ले लो और असहाबे सुफ़ा को भी अपने साथ शरीक कर लो, क्योंकि असहाबे सुफ़ा वो 70 सहाबे कराम को कहा जाता है जो दिन रात अल्लाह और रसूल के लिए जिंदगी गुजारते थे। अगर खाना मिल गया तो मिल गया, वरना वैसे ही भूखे और प्यासे पड़े रहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि असहाबे सुफ़ा को खाने और पीने के लिए कुछ भी न मिलता तो कई कई दिनों तक बस ऐसे ही बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके गुजार देते थे। कई कई दिनों तक भूखे और प्यासे रहते थे। मेरे मुस्तफा ने कहा ऐ अबू हुरैरा, जिस तरह तुम भूखे और प्यासे हो, मेरे असहाबे सुफ़ा भी भूखे और प्यासे हैं। कई दिनों से उन्होंने भी कुछ खाया और पिया नहीं है। एक काम करो, तुम उन्हें भी बुला लो। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि असहाबे सुफ़ा 70 सहाबे कराम को कहा जाता है, एक दो सहाबा को नहीं बल्कि 70 सहाबे कराम को कहा जाता है। अब दूध का एक प्याला है। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे यार इस दूध का सबसे ज्यादा हकदार तो मैं था, क्योंकि इस दूध के हकदार होने की वजह यह है कि मैंने मुस्तफा जाने रहमत से कहा था अब 70 असहाबे सुफ़ा आ जाएंगे और वो भी दूध में शरीक हो जाएंगे, तो फिर दूध में बचेगा क्या। अब 71 लोग हो गए हैं और थोड़ा सा दूध है,
جائیں کہ آپ کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو اور پیالے میں دودھ دے دیا جائے اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ بس 2 لوگ ہیں اور شریک کر لو، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، تھوڑا سا دودھ ہے اور 2 لوگوں کو شریک کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، تو پھر دودھ میں سے مجھے پینے کے لیے کیا بچے گا؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر نبی نے کہہ دیا ہے تو بس ان کا فرمان کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹل نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اصحاب صفہ کو بلایا ہے، 70 اصحاب صفہ ہے، اصحاب کرام ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم ان میں سے ایک ایک کر کے سب کو پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو پلاتے جا رہے ہیں اور جھانک جھانک کر دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ دودھ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے 70 صحابہ کرام اس تھوڑے سے دودھ میں شکم سیر ہو گئے۔ جب 70 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو پلایا ہے، میں تجھے پلاتا ہوں، تمہارے ہاتھ سے ان لوگوں نے پیا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ کو دودھ پلاتے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ پیتے جا رہے ہیں۔ جب پیتے پیتے حضرت ابو ہریرہ شکم سیر ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کا پیٹ جب پوری طرح بھر گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اب میرے پیٹ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا اور 70 صحابہ کرام نے بھی پیا، تو مجھے کہہ لینے دو کہ لاؤ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا انسان جس کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا ہو کہ ایک چھوٹے سے پیالے سے 71 لوگوں کو دودھ پلا دے پھر بھی دودھ ختم نہ ہو۔ اگر یہ کمال اللہ نے عطا کیا تھا تو صرف ہمارے نبی کو عطا کیا تھا۔ اسی کو جب بریلی کے امام نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ اگر اتنا پاورفل انسان کوئی دوسرا مل جائے تو لے کر کے آئے آپ۔ اگر کوئی اتنے کمال والا انسان آپ کو مل جائے کیا بات کروں میں، یہ عام انسانوں کی کیا اوقات ہے۔ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے 1,24,000، ان 1,24,000 کو ایک طرف رکھے اور میرے نبی کو تنہا ایک طرف رکھے، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ذات میں کمالات اللہ نے میرے مصطفیٰ کے رکھے وہ کسی اور کے نہیں رکھے۔ لیکن آج ہم